الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس کے بعد دیکھیے عمر بن الخطاب کا نمبر آتا ہے، میں سمجھتا ہوں اگرچہ تھوڑا بعد کو اسلام قبول کیا انہوں نے، لیکن ان کا درجہ اسلام میں بہت بڑا ہے۔ تو کتابوں میں آتا ہے کہ مکہ میں دو بہت ٹاپ کے انٹلیکچوئل تھے، بہت ہی بریلینٹ قسم کے، ایک عمر بن خطاب، ایک عمرو بن ہشام، دو آدمی تھے بہت ہی ذہین اور بہت زبردست طاقت والے، پہلوان ٹائپ کے۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا کہ اللہم اعز الاسلام بعہد العمرین، اے خدا مجھے دو عمروں میں سے ایک عمر عطا فرما، ان کے ذریعے میرے مشن کو طاقت دے۔ اللہم اعز الاسلام بعہد العمرین۔ تو آپ کی دعا عمرو بن ہشام کے حق میں قبول نہیں ہوئی اور وہ شخص جو ہے اسلام کا دشمن بن گیا، لیکن حضرت عمر کے بارے میں قبول ہوئی اور آپ اسلام کے دوست بن گئے، اگرچہ آپ بھی شروع میں دشمن تھے اسلام کے، شروع میں وہ بھی اسلام کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ چنانچہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار ایک واقعہ ہے کہ ان کی بیوی نے کچھ امید ظاہر کی عمر کے بارے میں کہ شاید یہ اسلام قبول کر لیں، تو ان کے شوہر نے کہا کہ واللہ لا اسلم ھذا حتی اسلم حمار الخطاب، خدا کی قسم عمر تو ایمان لانے والا نہیں ہے یہاں تک کہ ان کے قبیلے کا گدھا بھی مومن بن جائے۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ انسان بہت جلد نگیٹو رائے بنا لیتا ہے۔ تو نگیٹو رائے بن گئی تھی لوگوں کی ان کے بارے میں، کیونکہ بہت بولتے تھے خلاف اسلام کے وہ اس وقت، لیکن اندر کہیں نہ کہیں چنگاری ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں چنگاری ہوتی ہے، وہ چنگاری جاگ پڑتی ہے کبھی۔ اسی کو ایک شاعر نے کہا کہ خبر نہیں کہ گرے ہیں کہاں کہاں آنسو، کدھر کدھر سے اٹھے گا دھواں نہیں معلوم۔ تو ایک موقع پر اپنی بہن فاطمہ کے پاس وہ گئے، وہاں انہوں نے قرآن کو پڑھا، لکھا ہوا حصہ کچھ قرآن کا، تو پڑھتے پڑھتے ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس وقت ان کی چنگاری جو ہے وہ جاگ اٹھی اندر جو تھی، اور پھر سچائی کھل گئی ان کے اوپر۔ اسی وقت گئے وہ رسول اللہ کے پاس، جو کہ اس وقت دار ارقم میں تھے۔ تو وہاں جب پہنچے تو بہت خوش ہوئے لوگ، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو حضرت عمر کا درجہ بہت بڑا ہے اسلام میں۔ ان کی خاص صفت جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اتنے زیادہ صلاحیت والے آدمی تھے، بہت بریلینٹ آدمی تھے، لیکن انہوں نے سرنڈر کر دیا۔ ہسٹری میں بہت ہی کم ایسے لوگ ملیں گے جو ٹاپ کے ذہین لوگ ہوں، بہت ہی بریلینٹ قسم کے لوگ ہوں، اور وہ سرنڈر کر دیں سچائی کے لیے۔ دیکھیے جو آدمی بریلینٹ ہوتا ہے وہ آرگنٹ بن جاتا ہے۔ یہ پوری ہسٹری میں ایسا ہوا ہے کہ زیادہ ذہین تو زیادہ مغرور۔ عام طور پر ذہین لوگ مغرور ہو جاتے ہیں، آرگنٹ بن جاتے ہیں، ایگوئسٹ ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر بہت ہی زبردست قسم کے ذہین آدمی تھے، لیکن سچائی کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ ان کے بہت سے واقعات ہیں، اس موقع پر میں سارے واقعات نہیں بیان کر سکتا، تو بہت سے واقعات ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ماڈسٹ تھے، اگرچہ بہت ذہین تھے، اور